پہلی وجہ بے اطمینانی اور بے چینی کی، بے قراری کی گناہ ہے۔ اگر انسان گناہ سے توبہ کر لے، اللہ اس کے دل کو سکون اور قرار کی دولت عطا فرمائے، یا گناہ وہ کم کرے، گناہ کم سے کم کرنے کی کوشش کرے۔ ویسے بھی آج کل لوگ عبادت پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، کثرت سے ذکر ہو رہا ہے، اذکار ہو رہے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک کثرت عبادت سے بڑھ کر اگر کوئی عمل ہے، نیکیوں کی کثرت اور عبادت کی کثرت سے بڑھ کر اگر کوئی عمل ہے تو وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اس لیے کہ انسان گناہ سے اگر بچے تو اللہ تبارک و تعالی گناہ سے بچنا خود اتنی بڑی نیکی ہے کہ نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد کی نظر کسی عورت کے حسن پر پڑے اور وہ اس تصور کے ساتھ نظر پھیر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی وقت اللہ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ایک گناہ سے بچنا کبھی کبھی سارے گناہوں سے مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے گناہ سے بچنا اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب اپنی دوستی کا ذکر کیا، ولایت کا ذکر کیا، تو یہ نہیں فرمایا کہ ہم نیکوں کو ولی بناتے ہیں۔ کہیں پر پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر یہ نہیں کہ نیکوں کو ولی بناتے، نہیں، جہاں جہاں بھی ولایت کا تذکرہ ہے وہاں تقویٰ کا ذکر ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کی پہچان کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے اور تقوی والے ہیں۔ پھر ایک مقام پر فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء تو متقی لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، تو آخر نیک کو ولی کیوں نہیں، متقی کو ولی کیوں؟ ابرار اور متقی میں فرق کیا ہے؟ نیک اور متقی میں فرق کیا ہے؟ جو نیکی کرے وہ گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن متقی اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب ولایت کا ذکر کیا تو ابرار کا ذکر نہیں کیا بلکہ تقویٰ کا تذکرہ فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے اگر بے چینی اور بے قراری سے بچنا ہے، دیکھیے میں یہ تو نہیں کہتا، نہ میرا مسلک یہ کہنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ ہمارا مسلک تو سراپا ادب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہاں حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، یہ نہیں کہتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ خطا اجتہادی تھی یا لغزش پیغمبرانہ تھی۔ مگر حضرت آدم تھے کہاں؟ جنت میں، جنت میں تھے، اور لغزش پیغمبرانہ کی بنیاد پر جنت سے باہر کیے گئے تو حضرت آدم کو وحشت محسوس ہونے لگی، نبی کو وحشت، اللہ کے پیغمبر کو، نبی کو وحشت۔ آپ اندازہ کریں جب ابو البشر جو معصوم ہے اگر ایک لغزش پیغمبرانہ کرے تو ان کا دل بے چین ہو جائے اور بے قرار ہو جائے۔ نبی کا دل بے چین ہو گیا اور بے قرار ہو گیا، وجہ ایک لغزش پیغمبرانہ۔ جب لغزش پیغمبرانہ کی بنیاد پر دل بے چین ہو سکتا ہے تو جو قوم زنا کے اڈوں کو آباد کرے ان کے دلوں کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ جو قوم حرام لقمہ کھائے ان کے دلوں کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ جو قوم اپنی بیویوں پہ ظلم کرے ان کے دلوں کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ جو قوم کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنے، کفریہ اور شرکیہ کلمات سنے، ان کو سکون کی دولت کیسے مل سکتی ہے؟ گناہ سے بچو، سکون کے متلاشیوں، گناہ سے بچو، اللہ دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز، سکون کیسے ملے تو قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون عطا کرتا ہے۔ اور ذکر کی 3 صورتیں ہیں، ہم ایک ہی صورت پر بھی الجھ گئے اور وہ بھی نہیں کر پاتے صحیح طور پہ، لیکن ذکر کی 3 قسمیں اور 3 صورتیں ہیں۔ ذکر باللسان، زبان سے کہنا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جیسا کہ ہم کہتے بھی ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ حالانکہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بعض ذاکرین ایسے ہیں،
یہاں میں توجہ چاہتا ہوں سب کی، تمام اہل ایمان کی، حاضرین محفل کی بھی اور جو غائب ہے ان کی بھی۔ صوفیہ فرماتے بعض اللہ کے ذکر کرنے والے ذاکرین ایسے ہیں کہ ذکر ان پر خود لعنت کرتا ہے اور ان کو غافلوں میں لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زبان سے اللہ اللہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں مگر دل میں خدا کی یاد ہی نہیں ہوتی کہ وہ یاد کس کو کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے ذکر کا مطلب ہے یاد، اللہ کی یاد۔ تو جب زبان اللہ کہے تو دل میں بھی اللہ ہونا چاہیے، اور جب دل میں اللہ کی یاد، غفلت کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرے، جیسے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بعض قرآن پڑھنے والوں پر قرآن لعنت کرتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی آیتیں تو پڑھتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ قرآن مقدس کا حق تو جس طرح قرآن کا یہ حق ہے اسی طرح ذکر کا حق یہ ہے۔ اور واللہ جو اللہ رب العزت کا نام لے اور دل میں بھی خدا کو یاد کرے پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں جو تنہائی میں خدا کو یاد کر کے روتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم تو غفلت کے ساتھ اللہ اللہ کہے جا رہے، کبھی کبھی طوطے کی طرح، کبھی کسی اور انداز میں۔ یاد رکھیے تو ذکر کی 3 قسمیں ہیں، ذکر باللسان، ذکر بالقلب، زبان سے ذکر کرنا، پھر دل میں بھی اللہ کو یاد کرنا، اور تیسری قسم ہے ذکر بالجوارح، اعضاء سے اللہ کا ذکر۔ یہاں ہم ناکام ہو گئے، یہاں ہم ناکام ہو گئے۔ زبان پہ ذکر بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، بغل میں مصلی بھی ہے، مسجد میں 5 وقت کی حاضری بھی ہے، لیکن جب یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جب بندہ ذاکر ہوتا ہے، زبان سے ذکر، آپ نے سنا جو بھی آپ ذکر کریں، قلب سے ذکر، اللہ کی یاد دل میں ہونی چاہیے، اور ذکر بالجوارح یعنی کہ ذکر کرنے والا اپنی اعضاء سے، ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے یہ سوچ کر کہ اللہ نے یہ اعضاء مجھے اس کی فرما برداری کے لیے دیا ہے، نافرمانی نہیں دیا۔ وہ اعضاء کو بھی گناہوں سے روک لے تو گویا کہ اس کی اعضاء بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب بندہ ایسے ذکر کرتا ہے تو زمین پہ وہ خدا کا ذکر کرتا ہے، عرش کی بلندیوں پر اپنی شان کے مطابق اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت ابو ملیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو ملیح فرماتے ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو مسکرا پڑتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں او ہو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ، آپ کو اللہ کیوں یاد کرے گا؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو میرا ذکر کرتا ہے پھر میں اس کے چرچے کو بلند کرتا ہوں، اس کے ذکروں کو بلند کرتا ہوں، اس کے چرچے کرتا ہوں۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ جب تم انسانوں کی محفل میں مجھے یاد کرتے ہو تو میں فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم زمین کی پستیوں میں مجھے یاد کرتے ہو، میں عرش کی بلندیوں پہ تمہیں یاد کرتا ہوں، اور اگر تم اکیلے میں مجھے یاد کرتے ہو تو پھر میں بھی اپنی شان یکتائی اور تنہائی کے ساتھ پھر تمہیں یاد کرتا ہوں جیسا کہ اس کی شان ہے۔ تو بندہ کتنا عظیم ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ذکر کی ایک تفسیر تو یہ ہو گئی اللہ کا نام لینا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اور بھی جو عبادتیں ہیں، ریاضتیں، سب اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن اہل عشق نے، اہل عرفان نے اس کی ایک تفسیر اور کی ہے۔ قرآن کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، ذکر اللہ سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ تو یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا ذکر اللہ کیا ہے، ذکر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تو ابن عباس کہتے ہیں ہوا محمد الرسول اللہ، کہ ذکر اللہ محمد کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے حضور کا دامن پکڑنے سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے، حضور کی یاد کرنے سے بھی۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیرے دیوانے تیرے دل کو سجا لیتے ہیں۔ تو دلوں کو چین حضور کا دامن پکڑ